نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت ہے، مصلح امامت پہ صدیق کو کھڑا کر رہے ہیں، بیماری بہت ہے، اٹھنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، لم یسمع الناس من البکاء، وہ اتنا روئیں گے کہ لوگوں کو اپنی قرات بھی نہیں سنا سکیں گے۔ آپ یوں فرمائیں عمر سے کہہ دیں وہ نماز پڑھائیں۔ پھر امی عائشہ حفصہ سے کہا کہ جو بات میں نے کی یہی بات تم حضور سے عرض کر دو کہ صدیق اکبر خشیت کی وجہ سے نہیں پڑھا سکیں گے، آپ عمر سے کہہ دو۔ حضرت حفصہ نے بھی کہا، اللہ نے فرمایا ماہ رک جاؤ حفصہ، عمر کو نہیں کہنا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کو نماز وہی پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے امت کو صدیق کے حوالے کیا، اپنا مصلی بھی صدیق کے حوالے کیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے صدیق اکبر کے دو مکان تھے، ایک مسجد نبی کے ساتھ جس کا ایک دروازہ مسجد نبی کی طرف کھلتا تھا، کھڑکی۔ جب حضور نے سارے دروازے بند کیے صدیق کی کھڑکی کھلا رکھا، فرمایا ہر دروازہ بند کر دو الا خوفۃ ابی بکر، یہ کھلا رہنے دو۔ تو مسجد کی طرف دو ہی دروازے آتے تھے، یا پیغمبر کا یا صدیق کا، اللہ اکبر، یا حضور کا یا جانشین کا، دونوں دروازے۔ صدیق اکبر ایک مقام یہ تھا، اور ایک مکان آپ کا مدینہ میں ایک جگہ تھا سنح، وہاں پر تھا۔ تو وفات کے وقت قریب تھا اور آپ اپنے گھر سنح میں تھے، اطلاع ملی، گھوڑے پر تشریف لائے دوڑتے ہوئے، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا، رو پڑے اور ایک جملہ کا بے ابی انت و امی، میری باپ اور میری ماں پر فدا ہو جائے، لا یجمع اللہ علیک موتتین، یا پیغمبر اللہ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ یہ صدیق اکبر نے عقیدہ حیات النبی بیان کیا ہے، توجہ رکھنا۔ اے اللہ کے نبی بے ابی و امی، بے ابی انت و امی لا یجمع اللہ علیک موتتین، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، خدا آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ ایک موت کون سی جو ابھی آ گئی، دوسری موت کون سی جو قبر میں آتی ہے، وہ کون سی ہے؟ قبر میں مردے کو دفن کر دیا جا، روح کو لٹا دیا جائے، توجہ رکھنا۔ اس سے پھر سوال ہوتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ دینی محمد، دینی الاسلام و دینی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دے دیے ربی اللہ میرا رب اللہ، نبی محمد میرے محمد نبی ہے، دین الاسلام میرا دین اسلام ہے۔ پھر ان سوالوں کے بعد جواب دے دیے، اب اس کے لیے اللہ پاک ایک انتظام فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ حکم ہوتا ہے جنت کا بچھونا دو، افرشوا من الجنہ، جنت کا لباس دو، البسوا من الجنہ، جنت کا لباس دے دو، جنت کا بچھونا، جنت کا لباس، وفتحوا له بابا الی الجنہ، جنت کا دروازہ کھولو، یاتی من طیبہا و روحہا، جنت کی خوشبو ہوا آ رہی ہے، نم کنومت العروس، آج سو جو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ توجہ رکھنا، نوم، یہ جو نوم بصورت نیند آتی ہے، موت بصورت نیند آتی ہے، یہ امتی پر آتی ہے۔ تو قبر میں امتی پر نیند آتی ہے، اس کو موت کہتے ہیں، موت بصورت نیند۔ پیغمبر پر یہ موت بھی نہیں آتی جو بصورت نیند ہے۔ صدیق کہہ رہے حضور ایک موت آپ کے اوپر آ گئی، اب اگلی موت قبر میں جو امتی پر آتی ہے نیند کی صورت میں آپ پر، وہ بھی نہیں آئے گی۔ لا یجمع اللہ علیک الموتتین، اللہ پر دو موتیں کبھی نہیں جمع کرے گا۔ اٹھاؤ یہاں بخاری کا حاشیہ، محدث احمد علی سہارنپوری دیوبند کے پہلے بانیوں میں سے اینٹ رکھنے والے، اٹھاؤ ذرا، فرماتا ہے لا یتعقبہ الموت بل یستمر حیا، اب پیغمبر پر موت کبھی نہیں آتی، پیغمبر ہمیشہ رہتے۔